پچھلے زمانے میں ملک روم کی ایک دور دراز ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے 7 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، جو 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور پھر ان سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے انتہائی لاڈلی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ ساتھ اس کے 7 بڑے بھائی بھی اس سے بے حد پیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک ضد سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس لیے وہ ہر بات پر ضد کر کے بیٹھ جاتی تھی اور بادشاہ، ملکہ اور اس کے بھائی شہزادوں کو اس کی ضد ماننا پڑتی تھی۔ چونکہ اس کے اس لاڈ کا علم رایا کے ہر آدمی کو تھا، اس لیے وہ سب اسے لاڈلی شہزادی کہتے تھے، حالانکہ اس کا نام جہاں آرا تھا۔ لیکن اس کا نام لاڈلی شہزادی ہی مشہور ہو گیا تھا کہ اب سب اسے لاڈلی شہزادی ہی کہتے تھے۔ لاڈلی شہزادی زیورات کی بے حد شوقین تھی، اس لیے دنیا بھر کے انتہائی قیمتی زیورات اس کے پاس تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ باہر سے آنے والے تاجروں سے زیورات خریدتی رہتی تھی، اور جو زیور اسے پسند آ جاتا وہ اسے ہر قیمت پر خرید لیتی تھی۔ ایک روز وہ اپنے محل میں اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کنیز نے زیورات کے ایک تاجر کی آمد کی اطلاع دی تو شہزادی نے تاجر کو فوراً بلا لیا۔ تاجر کسی دور دراز کے ملک کا رہنے والا تھا۔ اس کے پاس انتہائی خوبصورت اور نایاب زیور تھے جو شہزادی کو بے حد پسند آئے، اور شہزادی نے انہیں منہ مانگی قیمت پر خرید لیا۔ کاش میرے پاس کٹاما ہوتا تو آج میں اس کے بدلے شہزادی سے بہت سی دولت حاصل کر لیتا۔ اچانک تاجر کے منہ سے نکلا تو شہزادی چونک پڑی۔ کٹاما؟ کیا مطلب؟ شہزادی نے تاجر سے پوچھا۔ چھوڑیں شہزادی صاحبہ، جو چیز مل ہی نہیں سکتی اس کا ذکر کیا کرنا، بس ویسے ہی میرے منہ سے نکل گیا ہے، تاجر نے ٹالنے کے سے انداز میں کہا۔ نہیں، تمہیں بتانا پڑے گا۔ شہزادی اپنی عادت کے مطابق ضد پر اتر آئی تو تاجر نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح شہزادی کو ٹال دے، لیکن شہزادی تو بے حد ضدی تھی، اس لیے جیسے جیسے تاجر ٹالتا رہا اس کی ضد بڑھتی رہی، اور جب شہزادی نے تاجر کو قتل کرا دینے کی دھمکی دی تو تاجر خوفزدہ ہو گیا۔ شہزادی صاحبہ، میں تو آپ کی وجہ سے نہیں بتا رہا تھا، کیونکہ اس کا اصول انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ کٹاما جادوگروں کے ملک طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کا تیار کیا ہوا ایک ایسا ہار ہے جس میں دنیا کے سب سے قیمتی موتی پروئے گئے ہیں۔ ان موتیوں کی تعداد 100 ہے، اور ان میں ہر موتی اس قدر قیمتی ہے کہ ایک موتی کی قیمت ایک پورے ملک کے خزانے سے بھی زیادہ ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے یہ ہار اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا تھا، پھر یہ ہار ایک طاقتور جو کے ہاتھ لگ گیا، اور اب یہ ہار اس طاقتور جو کے قبضے میں ہے۔ اس جو کا نام شامان جو ہے۔ یہ اس قدر طاقتور جو ہے کہ بڑے سے بڑا اور طاقتور سے طاقتور جو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جب تک اس جو کو ہلاک نہ کر دیا جائے کٹاما ہار کسی کو نہیں مل سکتا۔ اور یہ جو کالے پہاڑوں کے اندر اپنے محل میں رہتا ہے۔ ویسے اس نے اپنی حفاظت کے لیے بہت سے بہادر وحشی رکھے ہوئے ہیں جو لڑائی بھڑائی اور طاقت میں عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہیں، اس لیے اگر کوئی آدمی کٹاما ہار لینے ان پہاڑوں میں جا نکلتا ہے تو شامان دیو کے یہ وحشی اس کا ایک لمحے میں خاتمہ کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس شہزادی کے گلے میں کٹاما ہار ہوگا وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اور امیر شہزادی کہلائے گی۔ تاجر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو شہزادی بے حد خوش ہوئی، اور اس نے تاجر سے مزید تمام تفصیل معلوم کی، اور پھر وہ بادشاہ سلامت کے بڑے محل میں آ گئی۔ اس نے اپنے 7 بھائیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمائش کی کہ وہ اسے کٹاما ہار لا دیں، لیکن سب بھائیوں نے انکار کر دیا کیونکہ اس میں ان کی جان جانے کا خطرہ تھا، اور وہ ایک ہار کی خاطر اپنی جان خطرے میں نہ ڈالنا چاہتے تھے۔ لیکن شہزادی نے اپنی عادت کے مطابق ضد کر لی، اور پھر اس کی ضد اس قدر بڑھ گئی کہ وہ بیمار پڑ گئی۔ بادشاہ بے حد فکر مند ہوا۔ اس نے وزیروں سے مشورہ کیا تو وزیر نے مشورہ دیا کہ بے شمار ریاستوں کے شہزادے لاڈلی شہزادی سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں، اس لیے کیوں نہ ہر جگہ اعلان کرایا جائے کہ جو شہزادہ کٹاما ہار لے کر آئے گا اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی۔ بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے ملکہ سے مشورہ کیا تو ملکہ نے بھی اسے پسند کیا۔ پھر بادشاہ نے شہزادی کو بلا کر اس سے بات کی، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں شہزادی انکار ہی نہ کر دے، لیکن شہزادی نے رضامندی ظاہر کر دی۔ چنانچہ بادشاہ نے ارد گرد کی تمام ریاستوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ جو شہزادہ کٹاما ہار شامان دیو سے حاصل کر کے لے آئے گا اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی، اور اسے آدھی سلطنت بھی دے دی جائے گی۔ چونکہ شہزادی بے حد خوبصورت تھی اور بادشاہ کی سلطنت بھی بے حد وسیع و عریض اور خوشحال تھی، اس لیے بے شمار ریاستوں کے شہزادوں نے کوشش کی
لیکن کوئی بھی کٹامہ ہار حاصل نہ کر سکا۔ اس لیے کافی عرصہ گزر گیا تو شہزادی مزید غمگین رہنے لگی کہ ایک روز اچانک ملک چین کا شہزادہ تائی آ گیا۔ اس نے بادشاہ اور شہزادی کے بھائیوں سے ملاقات کی اور شہزادی کے لیے کٹامہ ہار حاصل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ اس بارے میں تفصیل حاصل کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اسے تفصیلات بتا دی گئیں۔ ادھر شہزادی کو بھی شہزادے تائی کی آمد کا پتہ چل گیا، اور جب اس کی سہیلیوں نے شہزادہ تائی کی وجاہت اور بہادری کی بے حد تعریفیں سنائیں تو شہزادی بے حد خوش ہوئی۔ ملک چین ایک بہت بڑا ملک تھا اور شہزادہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اگر شہزادی کی شادی اس سے ہو جاتی تو شہزادی بڑے ملک چین کی ملکہ بن جاتی۔ اس نے رات کو اپنی سہیلی کے ذریعے شہزادہ تائی کو اپنے محل میں بلوا لیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر بے حد پسند کیا۔ شہزادہ تائی نے بھی ویسے تو شہزادی کی خوبصورتی کی بے حد تعریفیں سن رکھی تھی، لیکن جب اس نے شہزادی کو دیکھا تو وہ اور بھی بہت زیادہ خوش ہوا، کیونکہ شہزادی اس کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ دوسرے روز جب شہزادہ تائی کالے پہاڑوں کی طرف روانہ ہوا تو شہزادی بھی بادشاہ سے اجازت لے کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے شہزادے کی بہادری دیکھنا چاہتی ہے اور یہ بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ واقعی شہزادہ تائی اس دیو کو ہلاک کر کے اس سے کٹامہ ہار حاصل بھی کرتا ہے یا نہیں۔ چونکہ وہ بے حد ضدی اور لاڈلی تھی، اس لیے بادشاہ اور ملکہ نے اسے اجازت دے دی، اور شہزادی اپنے محافظ دستے کے ساتھ شہزادہ تائی کے ساتھ کالے پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ البتہ شہزادہ تائی نے اسے سمجھا دیا تھا کہ کالے پہاڑوں پر پہنچ کر وہ اس سے علیحدہ رہے گی تاکہ دیو اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن شہزادی نے جب اسے بتایا کہ اسے ایک درویش نے ایسا تعویذ دیا ہوا ہے جس کی برکت کی وجہ سے کوئی دیو یا جن اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا اور نہ ہی کسی طرح اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو شہزادہ مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ سب منزلوں پہ منزلیں مارتے ہوئے آخرکار کالے پہاڑوں پر پہنچ گئے۔ شہزادہ تائی شہزادی جہاں آرا اور اس کے محافظ دستے کو ایک جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اب اسے شامان دیو کے محل کی تلاش تھی، اور پھر اسے دور سے سیاہ پتھروں کا بنا ہوا بڑا سا محل نظر آ گیا تو وہ سیدھا اس محل کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن پھر وہ جیسے ہی ایک اونچی چٹان پر چڑھا جس کے بعد پہاڑ کا کٹاؤ آتا تھا تو اچانک ایک طرف سے ایک لمبے قد اور انتہائی طاقتور جسم کا مالک وحشی نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی اور بھاری تلوار تھی۔ رک جاؤ، کون ہو تم؟ وحشی نے چیخ کر کہا تو شہزادہ رک گیا، البتہ اس نے بھی نیام سے تلوار نکال لی تھی۔ میرا نام شہزادہ تائی ہے اور میں ملک چین کا شہزادہ ہوں۔ میں یہاں شامان دیو کو ہلاک کر کے اس سے کٹامہ ہار حاصل کرنے آیا ہوں تاکہ لاڈلی شہزادی جہاں آرا سے شادی کر سکوں۔ لیکن تم کون ہو اور کیوں تم نے مجھے روکا ہے؟ شہزادے نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، سنو، میرا نام وحشی ڈیٹو ہے اور میں شامان دیو کے وحشی محافظوں کا سردار ہوں۔ اگر تم جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ وحشی ڈیٹو نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اگر میں تمہیں ہلاک کر دوں تو؟ لیکن تم ایسا کرو کہ اپنے سب ساتھیوں کو بلوا لو تاکہ میں اکٹھا ہی سب کا خاتمہ کر دوں۔ بہادر شہزادے تائی نے کہا، اگر تم نے مجھے ہلاک کر دیا تو میرے تمام ساتھی خود ہی ہلاک ہو جائیں گے، لیکن تم مجھے ہلاک نہیں کر سکتے، وحشی سردار ڈٹو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بھاری تلوار سے شہزادے پر بڑا بھرپور حملہ کر دیا۔ لیکن شہزادہ شمشیر زنی کے فن میں ماہر تھا اور پھر وہ بے حد بہادر بھی تھا، اس لیے اس نے حملہ روک لیا اور پھر ان دونوں کے درمیان زور شور سے لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی لمحے شہزادی جہاں آرا بھی وہاں پہنچ گئی اور ان کی لڑائی دیکھنے لگی۔ شہزادے نے دیکھا کہ پہاڑی کٹاؤ کی آڑ سے ایک خوفناک دیو جس کے سر پر ایک بلی جیسا تاج تھا وہ بھی اس لڑائی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شامان دیو ہے، چنانچہ شہزادے نے اور زیادہ زور و شور سے حملہ کرنے شروع کر دیے۔ لیکن وحشی سردار ڈٹو بھی بے حد بہادر اور تلوار چلانے میں ماہر تھا، اور پھر اس کی تلوار بھی شہزادے کی تلوار سے زیادہ لمبی اور بھاری تھی، اس لیے شہزادے کا کوئی دور اس پر نہ چل رہا تھا، اور پھر وہ دونوں لڑتے لڑتے تھک سے گئے لیکن کوئی دوسرے کو شکست نہ دے پا رہا تھا۔ اچانک شہزادے کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے پیر کی مدد سے ایک پتھر کو وحشی سردار پر اچھالا تو وحشی سردار کی توجہ اس پتھر کی وجہ سے شہزادے سے ایک لمحے کے لیے ہٹ گئی، اور اسی لمحے کے لیے تو شہزادے نے یہ ترکیب استعمال کی تھی۔ چنانچہ اس نے بڑی مہارت سے تلوار چلائی اور اس بار وحشی سردار اس کے حملے کا توڑ نہ کر سکا اور اس کی گردن کٹ کر ایک طرف جا گری، اور اس کے ساتھ ہی دور محل سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اور پھر اس سے پہلے کہ بہادر شہزادہ سنبھلتا، اچانک شامان دیو چیختا ہوا اچھل کر چٹان کے اوپر چڑھ آیا۔ غصے سے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ اس نے جھپٹ کر ایک طرف گری ہوئی وحشی سردار کی تلوار اٹھا لی
اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے چیخ کر شہزادے پر حملہ کر دیا، لیکن شہزادہ تیزی سے غوطہ مار کر ایک طرف ہٹ گیا اور دیو کا زوردار وار خالی گیا، اور چونکہ اس نے شدید غصے کی وجہ سے اپنی پوری طاقت سے وار کیا تھا، اس لیے وار خالی جاتے ہی وہ گھوم گیا، اور اس کے گھومنے کی وجہ سے شہزادے کو موقع مل گیا۔ اس نے اس کی ٹانگوں کے پچھلے حصے پر زور سے تلوار کا وار کیا تو بے پناہ طاقتور اور لمبا تڑنگا شامان دیو چیختا ہوا منہ کے بل نیچے گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، شہزادے نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی گردن کے عقبی حصے پہ پوری قوت سے وار کیا۔ اس کا یہ وار اس قدر طاقتور تھا کہ اگر مقابل میں کوئی انسان ہوتا تو اس کی گردن کٹ جاتی، لیکن اس کے مقابل انسان کے بجائے دیو تھا، اور دیو بھی شامان جیسا طاقتور، اس لیے اس کی گردن تو نہ کٹی، البتہ اس کی گردن پر خاصا گہرا زخم آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی شامان دیو نے تڑپ کر ہاتھ مارا تو شہزادہ تائی کسی گیند کی طرح اچھل کر ایک طرف جا گرا اور اس کے ہاتھ سے تلوار بھی نکل گئی۔ شہزادی جہاں آرا جو یہ منظر دیکھ رہی تھی بے اختیار چیخنے لگی، لیکن شہزادہ تائی نے اٹھ کر اسے تسلی دی اور پھر تیزی سے جھپٹ کر اس نے اپنی تلوار اٹھا لی۔ اس دوران شامان دیو بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس کا چہرہ غصے کی شدت سے مسخ ہو رہا تھا۔ اس کی گردن کے عقبی طرف سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا، اسی طرح اس کی ٹانگوں کی عقبی طرف سے بھی زخموں سے خون رس رہا تھا، لیکن وہ بے حد طاقتور تھا، اس لیے وہ نہ صرف اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا بلکہ اس کا انداز ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شہزادے کو پکڑ کر کچا چبا جائے گا۔ لیکن شہزادہ تائی اب پوری طرح سنبھل گیا تھا، اس نے خود ہی تیزی سے آگے بڑھ کر شامان دیو پر حملہ کر دیا، لیکن شامان دیو نے یک لخت ہاتھ کو گھمایا اور اسی لمحے شہزادہ تائی اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس نے اسے اس طرح ہوا میں اٹھا لیا جیسے شہزادہ تائی کاغذ کا بنا ہوا چھوٹا سا کھلونا ہو۔ شہزادی جہاں آرا کی ایک بار پھر چیخیں نکل گئیں، اس کے ساتھ ہی اس نے شہزادہ تائی کی زندگی کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ نہ بیجا لاڈ لیا کرے گی اور نہ ہی ضد کیا کرے گی۔ اسی لمحے شامان دیو نے شہزادے کو اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے اوپر اٹھایا ہی تھا کہ شہزادے نے اپنے اوسان بحال رکھتے ہوئے ہاتھ میں موجود تلوار کو مخصوص انداز میں گھمایا تو شامان دیو کے سر پر موجود بلی کی شکل کا تاج کٹ کر دور جا گرا، اور اس کے ساتھ ہی شامان دیو چیختا ہوا نیچے گر گیا اور شہزادہ اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا کھڑا ہوا۔ شامان دیو نیچے گر کر چند لمحے تڑپتا رہا، پھر ہلاک ہو گیا۔ اصل میں اس کی ساری طاقت اس تاج میں تھی، اس لیے جیسے ہی تاج کٹ کر دور جا گرا اس کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ شہزادہ تائی اور شہزادی جہاں آرا دونوں بے حد خوش ہوئے، پھر وہ دونوں اس دیو کے محل میں گئے۔ وہاں تمام وحشی محافظ ہلاک ہوئے پڑے تھے، اس لیے وہاں سے انہیں کٹامہ ہار مل گیا اور وہ دونوں ہنسی خوشی واپس آ گئے۔ پھر ان دونوں کی انتہائی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ دونوں خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔